السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں عظیم باکسر محمد علی کلے کی عظمت کا وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے اس کا سر مسلمانوں کی اور پوری دنیا میں سر بلند کر دی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ محمد علی کلے مسلمان ہونے کے بعد سعودی عرب کے دورے پر تھے۔ سعودی عرب نے ان کو ایک بھاری رقم جو تھی وہ انعام کے لیے اور پیش کرنی چاہیے، اور ساتھ سعودیہ کی نیشنلٹی دینی چاہیے، اور یہ خواہش کی کہ آپ امریکہ کی وہ نیشنلٹی چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ محمد علی کہتے ہیں وہ شاہ خالد کا دور تھا، اور وہ شاہ خالد کو کہتے ہیں شاہ معظم، مجھے آپ کے آج کے حساب سے 32 ارب روپے ہوں گے، وہ مجھے آپ کے 32 ارب روپے سعودی شہریت اور درجہ سفارت قبول نہیں۔ مسلم دنیا کی سب سے معتبر اور دنیا کے سب سے دولت مند شخصیت خادم حرمین شریفین شاہ خالد بن عبدالعزیز بن سعود یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ کافی دیر بعد شاہی محل کی بس وہ بڑی دیر بعد انہوں نے اب سکتے کے عالم سے باہر نکلے اور اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تھی 1978 کی۔ محمد علی نے جب قبول اسلام کے بعد متعدد بار وہ حجاز مقدس کا سفر کیا تھا۔ شاہ فیصل کے شاہی مہمان کی حیثیت سے انہوں نے 1972 میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج وہ دوبارہ شاہی مہمان بنے۔ اس ملاقات کے لیے سعودی حکومت نے بڑا امریکہ میں سفارت خانہ تھا، اس کی بڑی ذمہ داری جو تھی اس کی لگائی کہ یہ دورہ جو ہے وہ کرایا جائے۔ باکسنگ اور کھیلوں کے بلا شک غیر سرتاج محمد علی نے 36 برس کے تھے۔ اسی برس انہوں نے تیسری مرتبہ جو تھا وہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جو تھی، وہ کیا نام تھا اس کا، جو سابق ورلڈ چیمپئن تھا لیون سپینکس، میں اگر پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، تو اس نے محمد علی نے شکست دے کر یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ تو محمد علی اسپورٹس کی دنیا میں بڑا نام رکھتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو سٹارز وغیرہ تھے ان کو اتنے زیادہ معاوضے جو تھے وہ ان کھلاڑیوں کو اتنے نہیں ملتے تھے۔ تو محمد علی جو تھے وہ انہوں نے کچھ پیسے سے اتنا دل بھی نہیں تھا لگایا ہوا، وہ اپنی آمدنی کا جو بڑا حصہ تھا وہ اپنے خاندان کے فلاح اور خیراتی کاموں میں جو تھے وہ صرف کرتے رہتے تھے۔ شاہ خالد نے بحیثیت ان کو جو باکسنگ چیمپئن قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان کا اصل مقام قبول اسلام کے نتیجے اور ویتنام کی جنگ میں شرکت سے انکار جو انہوں نے کیا تھا، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ باکسنگ چیمپئن شپ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ویتنام کی جنگ میں محمد علی نے شرکت سے انکار کیا، اس نے اس بنا پر کہ میرا ویتنام کے ساتھ کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں ہے، تو جب یہ ان کو انکار کیا تو ان سے باکسنگ چیمپئن شپ کے جو ٹائٹل تھے اور مراد سب چھین لیے گئے۔ اس موقع پر جو تھا محمد علی نے صبر، استقامت، جرأت مندی سے جو تھا اس کا
دفاع کیا. ان کا جو کردار کا دلکش پہلو انہوں نے امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا ان کو بنا دیا اس چیز نے. وہ اپنے کیریئر کے عروج کے آخری دنوں میں تھے. اس وقت ہیرے جواہرات وہ جو جس محل میں تھے، وہ جو شاہ خالد کے جس محل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ہیرے جواہرات اور سونے سے جڑے ہوئے کیا کہتے ہیں، وہ بڑا آسائش والا وہ محل تھا. تو جب وہ ان سے اس میں ملاقات کر رہے تھے شاہ خالد سے، تو انہوں نے شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مطلب جو ان کا تھا وہ تاریخی بات تھی، مطلب کس طرح انہوں نے انکار کیا تھا، میں اس کا کچھ خلاصہ صاحب کے سامنے رکھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا شاہ نے کے پاس جو تھے اس کے ظاہر مترجم تھے، براہ راست تو وہ زبان نہیں جانتے تھے. انہوں نے ویتنام کی جنگ کے دوران جرت مندی اپنے دین و عقیدہ کی حفاظت اور پاسداری کو عالم اسلام محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آپ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہیں. محمد علی نے تشکر بھرے لہجے میں اسے محض اللہ پاک کی کرم نوازی گردانا. شاہ نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا اور بولے کہ میں آپ اور آپ کی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ایک آفر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاہ کا ایک نائب آگے بڑھا اور وہ بیگ تھا جس میں کوئی پیسے تھے یا کچھ کاغذات وغیرہ ہوں گے، وہ تقریباً وہ تھا. شاہ نے ان کو کہا کہ میں آپ کو $100 ملین آپ کی اسلام کی بیشبہ خدمت پر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ آپ ہمارے سفیر ہوں گے، آپ کو سالانہ $10 لاکھ معاوضہ ادا کیا جائے گا، ایک پرائیویٹ جیٹ آپ کی ملکیت ہوگا، اور ریاض میں ایک عالی شان محل آپ کے تصرف میں ہوگا. اس کے عوض آپ مغربی ممالک اور بقیہ دنیا میں مسلمانوں اور سعودی عرب کے نمائندے کے طور پر سفر کریں گے اور تقریبات میں سعودی عرب اور اسلام کی نمائندگی کریں گے. وہ 6 ماہ سعودی عرب میں قیام رکھیں گے اور انہیں سعودی شہریت جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور انہیں امریکی شہریت سے دستبردار ہونا پڑے گا. اتنی شاندار آفر جب ان کو ملی تو محمد علی نے فوری طور پر کہا کہ آپ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں آپ سے کل یا کچھ دن بعد آپ سے ملاقات کروں گا. محمد علی کے لیے دولت بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس تو کچھ اتنے اثاثے تھے نہیں. وہ اپنی جس جگہ وہ شاہی محل میں جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، شاہی مہمان ہی تھے، تو وہ ان کا فائنینشیل ایڈوائزر نے انہیں بتایا محمد علی کو کہ آپ باکسنگ کے کیریئر کے اختتام پر ہیں، آپ کے پاس مطلب کچھ چند لاکھ ڈالر ہی ہوں گے جو آپ نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آپ نے مالی امداد و خیرات میں خرچ کے لیے رکھ دیے ہوئے ہیں، اور اب آپ کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وہ 100 مرتبہ بھی اگر چیمپئن بن جائیں گے تو اس آفر کا عصر شیر نہیں پا سکتے. ان کی آئندہ نسلوں کے لیے مالی آسودگی کا اس سے دلکش پیکج ناقابل تصور ہوگا. محمد علی عالم اضطراب میں شاہی مہمان خانہ کے راستہ کمرے کے چکر لگا رہے تھے کہ ان کی اہلیہ نے ان کی یہ حالت پہلی کبھی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے محمد علی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں آپ کی آزمائش اور راحت دونوں کی ساتھی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ویتنام کی جنگ کے بعد آپ کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور آپ کے اوپر آپ کے سارے جو تھے اعزازات واپس لے لیے گئے تھے، آپ مالی طور پر مشکلات کا شکار تھے اور جیل میں بھی تھے، تب بھی میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا کے لیے وہ فیصلہ کیجئے گا جس میں آپ کا دل اور ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو.
بس یہ بات تھی، اور اگلے روز وہ شاہ خالد کو ملنے پہنچ گئے، اور ابھی بات کا آغاز نہیں ہوا تھا تو شاہ خالد نے محمد علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ میرے بھائی، میں نے جو آپ کی جو انعام کی رقم تھی اس میں $20 لاکھ کا مزید اضافہ کر دیا ہے، اور ایک خوبصورت مسجد آپ جہاں بھی چاہیں گے دنیا کے کسی بھی شہر میں، وہاں پر آپ کے نام سے وہ تعمیر جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ محمد علی بڑے پراعتماد اور پرسکون لہجے میں بولے، شاہ معظم، میں آپ کی عنایات اور انتہا درجے کی فیاضی اور محبت کے احسان تلے دبا ہوں۔ آپ کی جانب سے مجھ ناچیز کو کی گئی پیشکش غیر معمولی اور ناقابل یقین حد سے بھی بڑھ کر ہے۔ شاہ خالد صاحب بڑی غور سے یہ باتیں سن رہے تھے، تو محمد علی نے بڑے ادب سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ کمرے میں سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے وہ ہو گیا۔ جو ترجمان تھا اس نے بھی دوبارہ پوچھا۔ سب سکتے کی حالت میں تھے کہ اتنی بڑی پیشکش کوئی کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ محمد علی نے کہا، شاہ معظم، میں نے اسلام، اس کی عالمی حقانیت اور اللہ پاک کا پسندیدہ دین سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ گزشتہ برسوں میں نے قرآن پاک کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا ہے، نہ کہ اس سے کوئی مالی منفعت کی طلبگاری رکھوں۔ اگر آج میں آپ کی یہ پیشکش قبول کر لوں تو لوگ سوال کریں گے کہ میں نے انعام و اکرام اور جاہ و جلال کے لیے اپنا مذہب ترک کیا ہے۔ میں دنیا میں اسلام کے سفیر بحیثیت کنٹکی، وہ جو امریکہ کی جس میں رہتے تھے اس کا نام تھا کنٹکی، امریکہ کی محمد علی کلے بحیثیت محمد علی کلے میں وہاں پہ اس کی نمائندگی کرنا چاہوں گا، اور انہیں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک امریکی ہوتے ہوئے ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہوں۔ میں انہیں یہ باور کراؤں گا کہ اسلام امریکہ میں اجنبی نہیں بلکہ امریکہ کا حصہ ہے۔ بادشاہ کے لیے سب ناقابل یقین تھا، ان کے نزدیک اربوں روپے اور اتنی دلکش مراد کو کون ٹھکرا سکتا ہے۔ میری زبان سے اسلام کی حقانیت اور عالمگیر سچائی عام لوگوں میں اور نکھر جائے گی اور میری بات میں وزن ہوگا۔ محمد علی نے اپنا سلسلہ کلام جو تھا وہ آگے بڑھایا اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، اس میں سب سے بڑھ کر میرا امریکی ہونے کے ناطے اسلامی تشخص اور شناخت اسلام نے مجھے دی ہے، جس کی قیمت میری دانست میں اربوں روپے سے زیادہ ہے۔ آپ کا دیا گیا محل بلا شبہ بہت خوبصورت ہوگا، مگر کنٹکی میں میرا درمیانے درجے کا گھر ایک مضبوط امریکی مسلمان کا قلعہ ہے۔ میں امریکی لوگوں سے پیسے لے کر سعودی شہریت اختیار کرنے کے بعد کیسے بات کر سکوں گا؟ میں امریکہ میں انصاف اور برابری کی بات ایک امریکی کی حیثیت میں بہتر انداز میں کر سکتا ہوں۔ میں مغرب و اسلام کے درمیان ایک پل کی طرح رہنا چاہتا ہوں جس کی جڑیں دونوں اطراف میں ہوں۔ دیر پر مضبوط شاہ کے مصاحبین بھی سوچ میں پڑ گئے، خود بادشاہ کو بھی بڑا یہ ہوا۔ بہرحال تھوڑی دیر شاہ خالد جو ہے وہ سکتے میں رہے، لیکن جلدی ہی وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئے، اور ان کی یہ بڑی گفتگو جو تھی مدلل سن کے گہری مطلب سوچ وچار کے بعد انہوں نے اپنے جذبات بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا کہ محمد علی، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی شخص کو اتنی عالیشان آفر واپس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کے عمل نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ عقیدہ اور اللہ پاک کی ذات میں یقین
ہم پیدائشی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ آپ نے میری پیشکش ٹھکرا کر میری نظر میں اپنی قدر و منزلت اور بھی بڑھا لی ہے۔ میں اپنی پیشکش واپس لیتا ہوں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترویج کے لیے آپ جو خواہش کریں گے اس کو پورا کرنا میرے لیے فرض عین ہوگا۔ آپ کی صورت اللہ رب العزت نے مجھے ایک بھائی عطا فرمایا ہے۔ آپ سے عقیدت اور محبت کا تعلق میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ ان الفاظ کے بعد محمد علی جو تھا وہ ان کو سعودی عرب میں شاہی خواص کا درجہ تو حاصل ہی تھا، لیکن وہ مستقل طور پر ان کے لیے ہو گیا۔ محمد علی نے اپنی پاسداری کی جو تھی وہ ساری زندگی لاج رکھی اور بقیہ ساری زندگی میں مسلمانوں کی سفیر اور نمائندہ کے طور پر سفر کیا اور ایک دنیا کو اسلام کی دعوت سے روشناس کرایا۔ امریکہ میں امریکی آبادی میں قبول اسلام کا عام کلیدی حصہ محمد علی کی ذات ہے، اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مشرف با اسلام کیا۔ محمد علی جو تھے وہ 80 کی دہائی میں باکسنگ کی دنیا سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اگلے برس میں ان کی مالی اثاثے سکڑنے لگے۔ چند برس بعد انہیں راشا، جسے پارکنسنزم کا عارضہ کہتے ہیں، وہ لاحق ہو گیا۔ ان کے جو تھا خرچہ، ان کے علاج معالجے پہ بہت خرچہ اٹھا، مگر انہوں نے جو تھی وہ کیا کہتے ہیں مبلغ اسلام کی سرگرمی میں کمی نہیں آنے دی۔ 1996 میں انہوں نے اٹلانٹا اولمپکس کی شمع اپنے ہاتھ سے روشن کرائی اور اس حقیقت کا برملا اظہار ہوا کہ وہ اس صدی کے سب سے معزز اور نمایاں انسان ہیں۔ آپ کو یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اتنی بڑی پیشکش ٹھکرانے کے بعد اور ویتنام کی جنگ میں اصولی موقع